میری چاچی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی، لیکن مجھے اس پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ کہنے کو وہ میری چاچی تھی، لیکن بہت ہی خوبصورت تھی، جوان لگتی تھی۔ سچ کہوں تو وہ اپنی بیٹی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں اتنی آسانی سے چاچی کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ میرے آگے جتنا ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتی، مجھے اتنا ہی مزہ آتا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی اسی طرح مجھ سے ہارتی رہیں اور میں اس کھیل میں جیت کا مزہ لوٹتا رہوں۔ دراصل میں چاچی کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ چاچا کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک گئے تھے اور جانے سے پہلے وہ مجھے چاچی کے پاس چھوڑ کر گئے تھے۔ چاچا نے کہا تھا کہ میں جوان بیٹی اور اس کی ماں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کچھ عرصہ تم میرے گھر رہ جاؤ۔ ویسے بھی ان کی بیٹی سے میری منگنی ہو چکی تھی، اسی لیے انہیں زیادہ فکر نہیں تھی۔ میں نے بھی بڑی عقیدت سے چاچا کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا، چاچا آپ کی عزت میری بھی عزت ہے، آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں۔ اور چاچا کے جانے کے دوسرے ہی دن میری آنکھیں پوری طرح کھل گئیں جب میں نے رات کے اندھیرے میں چاچی کی جوانی اور ان کا حسن دیکھا، اور پھر میں جان گیا کہ چاچا تو بس اپنا وقت ہی برباد کر رہے ہیں، نہ ہی وہ چاچی کے لیے ہیں، نہ ہی چاچی ان کے لیے۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ میری چاچی جوان تھی جبکہ چاچا بہت زیادہ عمر والے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ میری منگیتر یعنی چاچی کی بیٹی شمائلہ ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی۔ وہ رات کو جلدی سو جاتی اور میں اکیلا سارے گھر کے چکر کاٹتا، اور اسی دوران میں نے اپنی چاچی کا وہ روپ دیکھا تھا کہ جس کے بعد خود پر قابو پانا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ میں نے اسی رات چاچی کو پکڑ لیا تھا اور پھر چاچی سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اتنی ہی جوانی رکھتی ہیں تو پھر چاچا کے ساتھ کیوں ہیں؟ میری بات پر چاچی شرمندہ ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے مجھ سے پناہ چاہی تھی، لیکن میں انہیں بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت چاچی سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ مجھے ہکا بکا دیکھتی رہ گئی تھی، پھر کہنے لگی، تم میرے ہونے والے داماد ہو، میرے شوہر کے بھتیجے ہو، تم یہ سب کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے چاچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور بازو سے پکڑ کر انہیں بستر پر بٹھا دیا اور کہا کہ اگر آپ نے میری خواہش پوری نہ کی تو پھر میں وہ کر گزروں گا کہ جو آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ زور زبردستی سے میں کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے خوشی خوشی سب کچھ میرے حوالے کر دیں۔ اور اس پہلی رات میں نے چاچی کو پوری طرح سے استعمال کیا تھا۔ وہ رات میری زندگی بدلنے کے لیے کافی تھی، اور اس کے بعد میں اپنی منمانی سے باز نہ آیا، بلکہ کئی راتوں تک لگاتار میں اسی طرح چاچی کو بلیک میل کرتا رہا۔ چاچی بیچاری میرے آگے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی۔ انہیں اس بات سے ڈر تھا کہ کہیں میں چاچا کے آگے کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دوں۔ ان کا بس چلتا تو کسی بھی طرح مجھے گھر سے نکال کر مجھ سے جان چھڑا لیتی، لیکن مسئلہ تو سارا شمائلہ کا تھا کہ وہ میری منگیتر تھی، اور یہ بات سارے خاندان کو پتہ تھی کہ چاچا کے لوٹتے ہی ہماری شادی ہونی تھی۔ اپنی بیٹی کے خاطر چاچی نے اپنا منہ بند کر لیا تھا۔ انہیں لگا تھا چاچا واپس لوٹیں گے اور ان کی جان مجھ سے چھوٹ جائے گی، لیکن چاچا واپس لوٹے اور آتے ہی انہوں نے میری اور شمائلہ کی شادی کروا دی۔ لیکن شادی کے بعد جب انہوں نے مجھے گھر داماد کے طور پر رکھنا چاہا تو چاچی کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ چاچا کی بات پر میں بھی خوشی خوشی راضی ہو گیا اور پھر انہی کے گھر میں رہنے لگا۔ چاچا ایک بار پھر پردیس گئے اور میں نے پھر سے اپنی ہی ساس کو ہر رات، میرا نام زہیب ہے۔ میں نے ایک چھوٹے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے بابا اور چاچا دو بھائی تھے۔ چاچا کا کاروبار ٹھیک ٹھاک جم گیا تھا، جبکہ بابا اپنے نکمے پن کی وجہ سے سب کچھ گنوا بیٹھے تھے۔ میرے دادا نے تو دونوں ہی بھائیوں کو برابر برابر کا حصہ دیا تھا، لیکن چاچا اپنی محنت سے آسمان چھو گئے تھے اور بابا زمین کے اندر گڑ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے حالات خراب ہوئے اور پھر اماں بابا کو چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ بابا کچھ عرصے بعد اس صدمے سے دنیا سے ہی گزر گئے۔ میں اکیلا اپنے گھر میں ہی رہ گیا۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف چاچا تھے جنہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن میری ماں دوسری شادی کر کے بس چکی تھی اور ان کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں وہ بچہ تھا جس نے ماں باپ کی علیحدگی میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا تھا۔ ایسے میں چاچا نے ایک باپ کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے زندگی کے راستوں پر چلانے لگے، اور اپنی بیٹی سے ہی میری منگنی بھی کر دی۔ کم عمری میں ہی میں اور شمائلہ منگیتر بن گئے تھے، لیکن شمائلہ بہت سیدھی سادی سی لڑکی تھی۔ وہ کبھی اس منگنی کا ذکر نہ کرتی۔ وہ بہت زیادہ پڑھاکو ٹائپ لڑکی تھی، ہر وقت پڑھائی کرتی رہتی تھی
اور اس کی زندگی میں الگ ہی قسم کے مقصد تھے۔ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اس نے ایک بار مجھے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ میں محبت کے چکر میں پھنس کر اپنا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتی۔ جب ڈاکٹر بن جاؤں گی تو تم سے شادی کر لوں گی۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے جن حالات میں زندگی گزاری تھی، محبت کے لیے شاید میرے دل میں کوئی جگہ باقی ہی نہیں بچی تھی، یا پھر شادی جیسے رشتے پر سے میرا اعتبار پوری طرح ہی ختم ہو چکا تھا۔ جس طرح میرے ماں باپ علیحدہ ہوئے تھے، مجھے لگتا تھا کہ شادی صرف اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب لڑکے کے پاس پیسہ ہو، اور میرے پاس وہ پیسہ نہیں تھا۔ میرے چاچا نے تو بس ہمدردی کی بنا پر مجھ سے اپنی بیٹی کی منگنی کی تھی، اور پھر اپنے ہی کاروبار میں مجھے ایک نوکری دے دی تھی۔ مگر کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں شمائلہ کو وہ زندگی نہیں دے سکتا جو اس کو اپنے باپ کے گھر میں ملی ہوئی تھی، اور یہی بات مجھے پریشان کرتی تھی۔ میں ہر وقت اسی خوف کا شکار رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شمائلہ سے شادی کروں اور وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ لیکن وہی دوسری طرف چاچا ایک بیٹے کی طرح مجھے چاہتے تھے، ہمیشہ میرا خیال رکھتے تھے۔ چاچا کا کاروبار ایسا تھا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک وہ سفر کرتے ہی رہتے تھے۔ بہت کم وہ گھر آتے اور اپنی فیملی کو وقت دیتے۔ ان کے پیچھے میں ہی چاچی کی ضرورت کا سامان انہیں پہنچاتا، ان کا خیال رکھتا، ان کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کو پورا کرتا۔ چاچا ہمیشہ 15-20 دن کے لیے جاتے اور پھر واپس آ جاتے، لیکن اس بار چاچا نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور کہنے لگے، برخودار، میں پورے 6 مہینے کے لیے یورپ جا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے، اسی کے سلسلے میں مجھے جانا ہے، لیکن میں اتنے دنوں کے لیے بیوی اور بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تم ویسے بھی شمائلہ کے منگیتر ہو، میرے لیے بیٹے جیسے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر کو چھوڑ کر میرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ، میری بیوی اور بیٹی کا خیال رکھو تاکہ مجھے پیچھے سے اپنے گھر کی فکر نہ ہو۔ شمائلہ صبح یونیورسٹی جاتی ہے تو شام کو آتی ہے، اور پھر وہ سارا وقت اپنے کمرے میں بند پڑھائی کرتی ہے۔ ایسے میں اگر تمہاری چاچی کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ پہلے تو میں 15-20 دن کے لیے جاتا تھا تو مجھے اتنی فکر نہیں ہوتی تھی، پیچھے سے تم بھی سب سنبھال لیتے تھے، لیکن اب میں 6 مہینے کے لیے جا رہا ہوں۔ 6 مہینے بہت ہوتے ہیں، میں ضرورت کا اتنا سامان تو گھر میں نہیں بھر سکتا، نہ ہی اتنے عرصے کے لیے جوان بیٹی اور بیوی کو اکیلے چھوڑ سکتا ہوں۔ ایسے میں تم ہی میرا سہارا ہو۔ چاچا پریشانی اور فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے چاچا کی پریشانی دیکھی تو کہا، فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، آپ کی عزت میری بھی عزت ہے۔ میں نے دل سے یہ بات کی تھی کیونکہ چاچا نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد وہی میرے لیے سب کچھ تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ چند راتیں چاچا کے گھر گزارنے کے بعد میں چاچا کے کیے گئے ہر احسان کو فراموش کر بیٹھوں گا اور انہی کی عزت کے ساتھ کھیلنے لگوں گا۔ چاچا کی موجودگی میں ہی میں نے اپنا سامان چاچی کے گھر شفٹ کیا تھا، جبکہ چاچی نے کہا بھی تھا کہ وہ اکیلے گزارا کر سکتی ہیں، لیکن چاچا نہ مانے اور پھر مجھے اپنے گھر چھوڑ کر وہ 6 مہینے کے لیے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پہلی رات میں نے سوچا کہ میں شمائلہ کو وقت دوں گا، اس سے بات کروں گا، ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی تو میں اسے بتاؤں گا کہ میرے حالات اس کے بابا کے جیسے نہیں ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ شمائلہ تو اپنی کتابیں لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور اس نے مجھے بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ مجھے رات دیر سے سونے کی عادت تھی، اس لیے میں خاموشی سے سارے گھر میں پھرنے لگا۔ چاچا کا گھر بہت بڑا تھا، نیچے کا پورشن بھی بنا ہوا تھا اور اوپر کا بھی۔ کام کاج کے لیے دن میں ملازم بھی آیا کرتے تھے۔ یوں ہی گھومتے گھومتے میں اوپر والے پورشن میں پہنچ گیا جو عام طور پر بند رہتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اوپر والے پورشن کے ایک کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، اور جیسے ہی میں اس کمرے کے قریب گیا تو دروازے کے پاس ہی مجھے اندر کا منظر نظر آنے لگا۔ میری جوان چاچی نے سرخ رنگ کا نائٹی پہنی ہوئی تھی، وہ پوری طرح تیار تھی، ان کے لمبے گھنے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ حسن کی مورت معلوم ہو رہی تھی۔ پہلی بار میں چاچی کو اس طرح دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی اتنی غور سے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میری چاچی ایک جوان عورت ہے، وہ شمائلہ سے بھی زیادہ جوان اور حسین لگتی ہے۔ میں نے سر سے پاؤں تک چاچی کو دیکھا تو میرا دل ڈولنے لگا، لیکن پھر اگلے ہی منظر نے میرے ہوش اڑا دیے، کیونکہ چاچی کسی اور کی باہوں میں تھی، کسی اور کے ساتھ وہ محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور اس شخص نے چاچی کو اپنی باہوں میں جکڑ کر بستر پر گرا دیا تھا۔ اس منظر نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں یقین ہی نہیں کر پایا تھا کہ میرے چاچا کے پیچھے میری چاچی کسی اور مرد کے ساتھ ہوں گی۔ میں نے خاموشی سے وہ سارے منظر
اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کیے تھے، اور پھر جب صبح کے وقت چاچی اس کمرے سے باہر نکلی تو میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے ہوش اڑے تھے۔ وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو زہیب؟ میں نے موبائل کی اسکرین ان کے آگے لہرائی تو چاچی کی زبان گونگ ہو گئی۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ کہہ نہ سکیں۔ میں قدم قدم آگے بڑھا اور کہا کہ اچھا، تو اسی لیے آپ مجھے اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتی تھیں۔ آپ کے لیے مجھے یہاں رکھنا اس لیے مشکل تھا کیونکہ میرے ہوتے آپ آسانی سے رنگ رلیاں نہیں منا سکتی تھیں۔ آپ تو بہت ہی بد کردار عورت نکلی۔ میرے جس چاچا نے آپ کو عزت سے اپنے گھر میں جگہ دی، آپ نے میرے اسی چچا کی پیٹھ میں ہی خنجر گونپ دیا۔ میری بات سن کر چاچی رونے لگی، کہنے لگی، تم کچھ نہیں جانتے زہیب، اسی لیے خدا کے واسطے ایسی باتیں نہ کرو۔ میں نے غصے میں چاچی سے کہا کہ میں نہ صرف چاچا کو بلکہ شمائلہ کو بھی آپ کا سچ بتا دوں گا۔ انہیں بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ رات کے اندھیرے میں کیا کرتی ہیں۔ چاچی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی اس کمرے میں لے گئی اور مجھے بیڈ پر بٹھا کر خود میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، دیکھو زہیب، تم میرے ہونے والے داماد ہو، تم میرے بھتیجے ہو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، لیکن خدا کے لیے تم شمائلہ کے آگے کچھ نہ کہنا، کسی کو کچھ نہ بتانا، میری عزت کو قائم رہنے دینا۔ میں نے چاچی سے کہا کہ مجھے آپ کے رونے دھونے سے کوئی سروکار نہیں، میں ایک ہی صورت میں آپ کے راز کو راز رکھ سکتا ہوں۔ اگر آپ میری بات مان لیں، میری خواہش پوری کر دیں، تو میں کسی کو آپ کی اس حرکت کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ میری بات سن کر چاچی نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور کہنے لگی، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ اور پھر میں نے چاچی کے آگے جب اپنی خواہش رکھی تو وہ ہکا بکا رہ گئیں۔ کتنی ہی دیر تک وہ بس مجھے دیکھتی رہیں اور پھر کہنے لگی، تم ایسی بات کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے چاچی سے کہا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جب آپ اتنا کچھ کر سکتی ہیں تو پھر مجھ پر انگلی نہ اٹھائیں۔ چاچی اپنی صفائیاں دینے لگی، بتانے لگی کہ انہوں نے یہ رشتہ کیوں قائم کیا، لیکن مجھے یہ جاننے میں اب کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اپنا فائدہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ چاچی جوان اور حسین ہے، وہ اپنی زندگی میں بہت آگے نکل چکی ہیں، اور میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتا تھا۔ اس رات چاچی نے بہت مجبوری میں میری بات مان لی تھی، اور جو میں نے چاہا تھا وہ مجھے مل گیا تھا۔ چاچی کو لگا تھا کہ بس اس طرح ان کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن میں نے ہر رات چاچی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ دن رات چاچا کی واپسی کا انتظار کرنے لگی تاکہ چاچا واپس لوٹیں اور میں اپنے گھر جاؤں۔ لیکن جب چاچا واپس آئے تو آتے ہی میں نے ان سے خود اپنی اور شمائلہ کی شادی کی بات کی، اور یہ بھی کہا کہ میرا آپ کے گھر میں دل لگ گیا ہے۔ اکیلے گھر میں تو میرا دم گھٹتا تھا۔ یہ سن کر چاچا کہنے لگے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ شمائلہ کی شادی ہو کر وہ رخصت نہ ہو، بلکہ تم یہیں رہ جاؤ۔ وہ میری اکلوتی بیٹی ہے، تم میرے اکلوتے بھتیجے ہو، میرا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ میں نے فوراً چاچا سے حامی بھر لی کہ مجھے گھر داماد رہنے میں کوئی اعتراض نہیں، جبکہ چاچی اعتراض کرتی رہ گئیں، لیکن چاچا نے ان کی ایک نہ سنی۔ شمائلہ کا میڈیکل کمپلیٹ ہونے میں 1 سال باقی تھا، لیکن چاچا نے زور زبردستی سے اس کی اور میری شادی کروا دی، کیونکہ انہیں پھر کاروبار کے سلسلے میں جانا تھا۔ وہ میری اور شمائلہ کی شادی کے 1 مہینے بعد واپس چلے گئے، اور پھر مجھے چاچی کو دوبارہ میل کرنے کا موقع مل گیا۔ میں چاچی کو بار بار ڈراتا دھمکاتا اور اپنے مقصد کے لیے انہیں استعمال کرتا۔ سارا دن تو میرا دفتر میں گزرتا، کیونکہ میں چاچا کے پیچھے کاروبار دیکھتا تھا، چاچا کی نوکری کرتا تھا۔ لیکن رات کے وقت جب شمائلہ تھک کر سو جاتی تو میں سیدھے اپنی ساس یعنی چاچی کے کمرے میں پہنچ جاتا اور پھر انہیں پریشان کرنے لگتا۔ وہ بہت عاجز آ چکی تھیں، لیکن میرے آگے مجبور تھیں۔ ایسے ہی میری شادی کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 3 مہینوں میں نے شمائلہ سے زیادہ وقت اس کی ماں کو دیا تھا۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھنے لگا تھا، جس کے ہاتھ بیٹھے بٹھائے اتنا کچھ لگ گیا تھا۔ بیوی بھی مل گئی تھی، گھر بھی، اور پھر میری ساس جیسی عورت بھی میرے قابو میں آ گئی تھی۔ لیکن پھر ایک رات جب میں اپنے کمرے سے نکل کر اپنی چاچی کے کمرے میں پہنچا اور ان سے دوبارہ سے اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگا تو نہ جانے کیسے میری بیوی شمائلہ وہاں پہنچ گئی اور اس نے میری بات سن لی۔ وہ ہکا بکا رہ گئی، کمرے میں آ کر کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ چاچی کے چہرے کے تو تاثرات ہی بدل گئے تھے، وہ پوری طرح گھبرا گئی تھی، لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بنا خوف زدہ ہوئے میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ میں تمہاری ماں سے ہر رات خاص فرمائش کرتا ہوں اور وہ اس سے پورا کر دیتی ہیں، بس آج بھی میں اسی لیے آیا ہوں۔ شمائلہ نے ناسمجھی سے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے بتا دیا
کہ میں کس طرح اس کی ماں کو ہر رات بلیک میل کرتا ہوں۔ یہ سن کر کتنی ہی دیر وہ خاموش کھڑی رہی، اور پھر میں نے اس کے سامنے ہی اپنی چاچی سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ چاچی شمائلہ کے آگے شرمندہ ہو کر سر جھکا گئی، جبکہ شمائلہ کو اب تک میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگی، کیا یہ سچ ہے؟ کیا جو کچھ زہیب کہہ رہا ہے، کیا یہی سچ ہے؟ آپ واقعی زہیب کے ساتھ؟ چاچی نے اٹھ کر شمائلہ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی، میں مجبور تھی، میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، میرے ساتھ تو خود بہت ظلم ہوا ہے، میں خود تمہارے شوہر کے ہاتھوں کب سے بلیک میل ہو رہی ہوں، میں تمہیں پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی، بس اسی لیے تمہیں یہ بات نہ بتا سکی، میں نے سالوں تم سے اپنی سچائی چھپائی کیونکہ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا سچ اس طرح کھلے گا۔ اور پھر میری چاچی نے خود شمائلہ کو وہی سچائی بتا دی جو انہوں نے مجھ سے کہی تھی۔ شمائلہ کتنی ہی دیر خاموش رہی۔ میں نے چاچی کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور شمائلہ سے کہا کہ تم میرے کمرے میں جاؤ، میں اپنا حساب کتاب کر کے آتا ہوں، لیکن وہ نہ گئی اور کھڑی رہی، کہنے لگی، جو کرنا ہے میرے سامنے کرو، میں بھی تو دیکھوں آخر تم کس طرح میری ماں کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو۔ میں نے مسکرا کر چاچی کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے آپ سے ایسی بھی کوئی فرمائش نہیں کی جو پورا کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، مجھے صرف 50,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ مجھے 50,000 روپے دے دیں، میں اپنے اور شمائلہ کے لیے گھر بنوا رہا ہوں، اس لیے بار بار مجھے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر آپ اپنی عزت کو بچانا چاہتی ہیں تو پھر میرے ہاتھ میں رقم رکھنے میں کیا مسئلہ ہے۔ میں ہر رات ہی چاچی سے خاص رقم کا مطالبہ کرتا تھا، دھیرے دھیرے کر کے میں اپنے اکاؤنٹ میں پیسے بڑھا رہا تھا اور چاچی کے اکاؤنٹس خالی ہو رہے تھے۔ اب چاچی کے پاس بالکل پیسہ نہیں تھا، اس لیے وہ انکار کر رہی تھی اور میں انہیں دمکا رہا تھا۔ چاچی کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں بچے، جو کچھ تھا میں نے اپنی عزت کی خاطر تمہیں دے دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شمائلہ میرے قریب آئی اور اس نے میرا گریبان پکڑ کر مجھے کھینچا اور کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میرے شوہر ہو، میرے باپ کے بھتیجے ہو اور میری ہی ماں کے ساتھ کھیل کھیلتے رہے، تم نے میری ماں کی مظلومیت کا فائدہ اٹھایا ہے، اگر تمہیں میری ماں کا سچ پتہ چل ہی گیا تھا تو تمہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح تم ان کے ساتھ بلیک میلنگ کا کھیل کھیلتے۔ شمائلہ نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر لگایا تو میں ہکا بکا رہ گیا، مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی، اسے تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے تھا، اپنی ماں سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیوں اس کی ماں اتنے سالوں تک اس سے جھوٹ بولتی رہی، لیکن اس نے مجھے ہی مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ پھر وہ غصے میں کہنے لگی، اپنا سامان اٹھاؤ اور اس گھر سے دفع ہو جاؤ، میں کسی غریب انسان کے ساتھ تو گزارا کر سکتی ہوں، لیکن ایک بد کردار مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کی نیت خراب ہو، جس کی نظر میرے ماں باپ کی دولت پر ہو۔ میں اس شخص کے ساتھ کیسے اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکتی ہوں؟ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، جاؤ اور ابھی اور اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ۔ شمائلہ نے مجھے باہر کا راستہ دکھایا تھا اور میں بس ہکا بکا کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر وہ مجھے دھکے مارنے لگی، یہاں تک کہ اس نے مجھے گھر سے باہر کر کے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں آدھی رات کو سڑک پر کھڑا تھا اور بے یقین تھا کہ میری بیوی نے اپنی ماں کی بجائے میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ میں کتنی ہی دیر تک بند دروازے کو تکتا رہا تھا۔ اس رات جب میں نے چاچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا تھا اور ان سے چاچا کے ساتھ اس بے وفائی کی وجہ پوچھی تھی تو چاچی نے بتایا تھا کہ بہت سالوں پہلے چاچا نے کسی اور کی محبت میں انہیں طلاق دے دی تھی، لیکن شمائلہ کی وجہ سے یہ بات دنیا کو نہیں بتائی تھی۔ بظاہر تو وہ اور چاچا میاں بیوی تھے، لیکن ان کا اور چاچا کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ چاچا نے کسی غیر ملکی عورت سے شادی کر لی تھی اور اسی کی محبت میں وہ بار بار پردیس کے چکر کاٹتے تھے۔ چاچی بھی اپنی تنہائی سے تنگ تھی، اس لیے انہوں نے بھی چھپ کر شادی کر لی تھی۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، انہیں آسانی سے دوسرا شوہر مل گیا، لیکن دونوں کی ہی شادیاں دنیا کی نظروں سے مخفی تھیں، کیونکہ چاچا شمائلہ کے مستقبل کو اس طرح برباد نہیں ہوتا دیکھ سکتے تھے جیسا کہ میرا مستقبل خراب ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب ماں باپ الگ ہوتے ہیں تو بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، اسی لیے شمائلہ پر برا اثر نہ پڑے، یہ سوچ کر انہوں نے نہ ہی شمائلہ کو اپنی اور اپنی بیوی کی طلاق کا بتایا تھا اور نہ ہی دوسری شادی کا۔ چاچی کے لیے جب تنہا گزارا کرنا مشکل ہوا تھا تو انہوں نے شادی تو کر لی تھی، لیکن وہ اس شادی کے بارے میں نہ ہی چاچا کو بتا سکی اور نہ ہی شمائلہ کو۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ چاچا کو اس شادی کا بتاتی تو چاچا انہیں گھر سے نکال دیتے
اور وہ شمائلہ سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ صرف بیٹی کی محبت میں انہوں نے اپنی زندگی کو خود مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ میری چاچی چھپ چھپ کر اپنے دوسرے شوہر سے ملاقات کرتی تھی، لیکن اس بات کا علم نہ ہی شمائلہ کو تھا نہ ہی چاچو کو، اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے انہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ میں ان سے خوب پیسے وصول کرنے لگا، کیونکہ چاچا کے کاروبار میں سے مجھے صرف تنخواہ ملتی تھی، جبکہ اب میرے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اتنا امیر ہو جاؤں کہ شمائلہ کبھی مجھے چھوڑ کر نہ جائے، لیکن اس کے لیے جو راستہ میں نے اپنایا تھا، اسی کی وجہ سے شمائلہ نے مجھے دھتکار دیا تھا۔ میں کتنے ہی دن بار بار اپنے چاچا کے گھر کے چکر کاٹتا رہا، لیکن شمائلہ اور اس کی ماں نے مجھ سے ملاقات نہ کی، یہاں تک کہ چاچا لوٹ آئے۔ میں نے روتے ہوئے چاچا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کیونکہ اتنے دن میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میں شمائلہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چاچی کی شادی کا سن کر چاچا واقعی حیران ہوئے تھے، لیکن پھر وہ کہنے لگے کہ اگر شمائلہ کی ماں نے دوسری شادی کر لی ہے تو کوئی غلط کام نہیں کیا۔ دھوکہ تو میں نے اسے دیا تھا، میں نے اسے چھوڑ کر پردیس میں شادی کی تھی اور اسے طلاق دی تھی۔ وہ بیچاری بھی کرتی تو کیا کرتی، لیکن تم نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر بہت غلط کیا۔ میرے چاچا نے خود چاچی سے اور شمائلہ سے بات کی تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ چاچی تو مجھے معاف کرنے کو تیار تھیں، کیونکہ وہ شمائلہ کا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن شمائلہ راضی نہیں تھی۔ میں اس کے قدموں میں گر گیا اور اس سے کہا کہ میں یہ سب کچھ ہمارے مستقبل کے لیے کر رہا تھا، لیکن شمائلہ مجھ پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر میرے بہت معافی مانگنے پر اور چاچا کے سمجھانے پر اس نے مجھے دوبارہ موقع دیا تھا۔ اب میں پہلے سے زیادہ محنت کرتا ہوں، میں شمائلہ کو ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، لیکن میں جان گیا ہوں کہ یہ خوشیاں دوسروں کو پریشان کر کے نہیں خریدی جا سکتی، بلکہ اپنی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے لگن اور محنت کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ شمائلہ نے کھلے دل سے اپنی ماں کی دوسری شادی کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی۔ اور پھر چاچی اپنے شوہر کے گھر چلی گئی تھی، کیونکہ شمائلہ نے ان سے کہا تھا کہ وہ جب چاہیں شمائلہ سے ملنے آ سکتی ہیں۔ اب چاچی اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ خوش ہیں، جبکہ چاچا اکثر وقت پردیس میں ہی ہوتے ہیں۔ میں اور شمائلہ اس بڑے سے گھر میں تنہا رہتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش میں نے وہ غلط راستہ نہ اپنایا ہوتا، میں وہ ساری غلطیاں نہ کرتا، تو بھی یہ سب کچھ میرا ہی ہونا تھا۔ چاچا کی اکلوتی بیٹی شمائلہ تھی، اور جو کچھ چاچا کا تھا وہ شمائلہ کا تھا، اور میں اور شمائلہ ایک ہی تو تھے۔ لیکن بس میں اس وقت یہ بات سمجھ نہیں پایا، اور لالچ میں اندھا ہو کر میں نے چاچی کو پریشان کیا، اور اسی لیے اتنا کچھ غلط ہوا۔ اب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے۔ میں سب سے یہی کہوں گا کہ کبھی کسی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ جو کچھ آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔